برادران اسلام، عزیزان ملت، مسلمان و مومنو، اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چل رہی ہیں۔ نبی کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کا اتباع کریں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور ہم خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخلص اور قابل امتی بنا دیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں تنگ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں چلے گئے، راستے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے۔ پھر وہاں چند دن رہ کر نبی نے دعوت دی، لیکن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور 3 سردار ان کے تھے، حبیب، مسعود، ایک اور شخص کہ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا لڑکوں کو حکم دیا، جنہوں نے نبی کو مارا، ستایا، تنگ کیا، لہو لہان کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارے نبی نے دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اور پھر وہاں سے نکالے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس آ گئے، پھر مکہ میں آ کر نبی نے کوششیں کی، لیکن لوگوں نے بجائے نبی کی بات ماننے کے الٹا قتل کا ارادہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ارادے کے بعد اللہ کے حکم سے نبی نے مکہ چھوڑا۔ صحابہ کو پہلے ہی نبی اجازت دے چکے تھے کہ جس کو جانا ہے جائے، جو جا سکتا ہے وہ جائے، اور جو نہیں جا سکتا وہ ایمان پر مضبوط رہے اور صبر کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچ گئے، ابوبکر صدیق نے نبی کو پہنچایا اور دونوں پہنچ گئے، اور غار مشکل تھا۔ ابوبکر نے ان کی صفائی ستھرائی کی، سوراخ بند کیے، اور پھر نبی کو لے گیا۔ اب کافروں نے جب دیکھا نبی اپنی جگہ نہیں ہے، ادھر ادھر تلاش شروع ہو گئی، اور جو ہے تو نبی کو قتل کرنے کے لیے پتہ چلا لوگوں کو۔ اب دیکھو نبی نے ابوبکر کو جو ساتھ لیا، تو ابوبکر نے اپنے چرواہے کو کہا کہ ایک درختوں کی جھاڑی اٹھا لو، جیسے باڑ لگانے کے لیے لوگ جھاڑیاں اور کانٹے جو ہے تو لگاتے ہیں، تو اس کو اپنے پیچھے سے کھینچتے ہوئے آؤ تاکہ ہمارے قدم مٹ جائیں۔ اب نبی جب پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، مکے سے نکل رہے ہیں، تو چرواہے کو ابوبکر کہتے ہیں کہ تو جہاں سے ہم گئے ہیں ادھر سے تو اپنے ریوڑ کو لے جا اور اپنے پیچھے جھاڑی لگا دے، اس کو کھینچتا ہوا تو آ جائے تاکہ ہمارے قدم مٹ جائیں، کفار کو پتہ نہ چلے۔ دیکھو دنیاوی احتیاط کرنا، یہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی مسئلے میں اجازت ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ خود کو جو ہے تو آگ میں پھینک دو، پانی میں ڈبو دو خود کو، نہیں، آپ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں دشمن سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے وہ کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ اب جب غار میں پہنچ گئے ہیں تو کفار نے ادھر ادھر دیکھا، اور وہ بھی چلتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے، تو اللہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی حضرت ابوبکر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو پہنچ گئے، اب ہمیں پکڑیں گے، ہم ابھی کیا کریں؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اذهما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبرا نہیں، مت گھبرا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی تیرے اور میرے ساتھ اللہ ہے،
گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، ان کے شور کی آواز آ رہی ہے، وہ غصہ میں ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اس علاقے میں آئے ہوں گے، کوئی ادھر جھانک رہا ہے، کوئی اس وادی میں دیکھ رہا ہے، کوئی اس چٹان کے پیچھے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر غار میں ہیں، غار میں کچھ اندھیرا بھی ہے، لیکن ابو بکر جب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، وہ آگے کیا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا یا کچھ اور مسئلہ ہوگا، تو نبی نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے ساتھی کو کہا گھبرا نہیں، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے میں اس جملے میں فرق دیکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے جا رہے تھے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، تو قوم والے کہنے لگے اے موسیٰ تو نے تو ہم کو ہلاک کروا دیا، اب ہم کہاں جائیں گے، پیچھے فرعون کی بھی ہم کو موت دے گا، ہم کو قید میں ڈالے گا، ہم پر مشقت کرے گا، آگے دریا ہے، ہم تو پھنس گئے، کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی معی، گھبراؤ نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی محمد کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اس طرح تیرے بھی ساتھ ہے، لیکن موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ ڈر رہے تھے، وہ کچے تھے۔ ابوبکر صدیق کا ایمان مضبوط تھا، اور رب ذوالجلال نے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول پر سکون نازل کیا، اپنے رسول کے ساتھی پر سکون نازل کیا، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو سکون طاری کر دیا، اور وہ سکون میں آ گئے، آرام میں آ گئے، کیونکہ نبی نے اطمینان دلایا، اور جو ہے تو فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور مومن اور نبی پر اللہ نے سکون نازل کیا، اور پھر اللہ نے ایسے اپنی لشکروں سے ان کی حفاظت کی جن کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جو ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وانذر جنودا لم تروھا، اللہ نے اپنے ایسے لشکری بھیجے جنہوں نے نبی اور ابوبکر صدیق کی جو ہے تو حفاظت کی، وہ آپ انہیں دیکھتے بھی نہیں تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کیا تھا۔ اللہ نے عنکبوت مکڑی کو حکم دیا کہ یہ جو غار کے سوراخ سے نبی اور ابوبکر داخل ہو گئے ہیں، جلدی جالا بن کر اس کے دروازے کو بند کر دے۔ اب جو ہے تو مکڑی نے جالا بنا، جب کافر آ گئے، کسی نے کہا غار میں تو نہیں ہے، دوسرے نے کہا بے وقوف یہ دیکھو کب کا مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اگر یہ گھستے کیا یہ جالا نہ ٹوٹتا؟ اس میں نہیں، اندر نہیں ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے تو اللہ دیکھو جب مدد کرنے پہ آئے، مکڑی کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب جب بیت اللہ کو گرانے سے اللہ نے بچانا چاہا، چھوٹے پرندے ابابیل چڑیا کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال جو ہے تو اپنے گھر کو بچاتے ہیں، تو ایسے لشکر اللہ بھیج دیتا ہے جنہیں میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ نمرود دیکھو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نبی کو تنگ کیا، اور جو ہے تو اللہ نے مچھروں کے ذریعے اس کے اور اس کے لشکروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ اتنے طاقتور ہیں، اور پھر بڑے بڑے جو دنیاوی طاقتور ہیں ان کو کمزور چھوٹے حقیر کیڑوں اور پرندوں سے اللہ شکست دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں رہے، اور نبی کا جو غلام تھا، ابوبکر صدیق کا غلام تھا، نوکر تھا، وہ رات کو اندھیرے میں کھانا وغیرہ لاتا تھا، یہ کھاتے تھے، پھر گھر میں مشورہ ہوتا تھا، حضرت
اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے ہر چیز گھر کی اٹھائی، میں نبی کے ساتھ جا رہا ہوں، سفر میں کسی بھی چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پیسے بھی اٹھا لیے، اناج بھی اٹھا لیا، سب کچھ اٹھا لیا، کوشش کی۔ اور جو ہے تو جب دادا ابو بکر کا والد ابو قحافہ جو نابینا تھا، اس نے کہا ابو بکر تو چلے گئے ہیں، بیٹیوں تمہارے لیے کچھ رکھا یا نہیں؟ اب وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اگر وہ بتاتے ہیں تو دادا شور مچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں دادا جان، انہوں نے رکھ لیا۔ کہا کیا ہے؟ جہاں ایک طاق تھا وہاں درہم رکھے ہوتے تھے، انہوں نے پتھر کے کنکر لا کر وہاں رکھے اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ ہاں باجان ہمارے لیے بہت درہم چھوڑ کر گئے ہیں دادا جان۔ کہا کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ اب کپڑے کے اوپر سے اس کا ہاتھ لگوایا۔ کہا پھر یہ تو اچھا کیا، یہ تو اچھا کیا جو تمہارے لیے کچھ رکھ کر گیا، حالانکہ ابو بکر نے ایک درہم بھی نہیں رکھا تھا۔ اور جو ہے تو پھر 3 دن کے بعد جو ہے تو ایک غلام نے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو راستوں کو جانتا تھا، اور جو ہے تو اونٹوں کا جو ہے تو بندوبست کیا گیا۔ وہ اونٹ بھی ابو بکر کے تھے، اور جو ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدھی رات کو روانہ ہو گئے۔ رات کو اکثر سفر کرتے، دن میں کہیں چھپ جاتے۔ نبی نے اور ابو بکر نے راستہ نہیں لیا، غیر راستے سے ہوتے ہوئے ادھر مکے مدینے والوں کو پتہ چلا کہ بھئی نبی بھی ہجرت کر کے آنے والے ہیں، وہ بھی انتظار میں تھے، روزانہ آ کے مدینہ سے باہر نکل کر انتظار کرتے اور پھر شام کو واپس چلے جاتے، اور آخر کار تقریباً 12 دن لگے ہیں، اور جو ہے تو غیر معروف راستے ادھر ادھر سے گھومتے پھرتے چلے گئے، چکر کھاتے ہوئے چلے گئے تاکہ راستے میں نہ آئیں۔ ایک سردار نے پکڑنا چاہا لیکن اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، 3 دفعہ وہ بچ گیا۔ مالک بن سراقہ بن مالک، اور وہ جو ہے تو قوم کا سردار تھا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو اس کو پکڑے گا 100 اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے، 100 غلام انعام میں دیے جائیں گے۔ اس لالچ میں اس نے اپنے لوگوں سمیت نبی کا پیچھا کیا۔ جب نبی کے قریب پہنچ گیا تو زمین میں اس کا گھوڑا دھنسنے لگا، خود دھنسنے لگا۔ نبی کو کہا مجھے نکالو۔ اب نبی نے اسے نکالا اور جو ہے تو اس نے توبہ کی۔ پھر نبی نے کہا کہ اے سراقہ، کیا تو اس دن خوش ہو جائے گا کہ جس دن ایران کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر کہا کہ مجھے لکھ کر دینا۔ ابو بکر نے اسے لکھ کر دے دیا، کہا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ باقی اس نے نبی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور جو ہے تو راستے میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک جو ہے تو جھونپڑے میں جاتے ہیں، ایک بڑھیا ہے، اس سے کچھ مانگتے ہیں، کہا پانی وانی ہے نہیں، ہم دور سے لاتے ہیں، کھانا وانا بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک بکری بیمار تھی جو ریوڑ میں نہ جا سکی، تو ابو بکر نے کہا اس بکری میں کوئی دودھ ہے؟ کہا یہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ریوڑ میں نہیں جا سکی، اس میں دودھ کہاں ہے؟ نبی نے کہا کہ لے آؤ ابو بکر۔ ابو بکر اس بکری کو لے آئے، نبی نے بسم اللہ کر کے تھنوں میں ہاتھ لگایا اور دودھ ہی دودھ، دودھ ہی دودھ، دودھ ہی دودھ نبی نے پیا۔ ابو بکر نے پیا۔ اس بڑھیا کو کہا کہ اپنے برتن لے آؤ، گھر کے اس وقت جو موجود تھے برتن، وہ نبی نے دودھ سے بھر کر نکال دیے۔ وہ عورت مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں، ابو بکر نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، میں اس کا ساتھی ابو بکر ہوں۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ شام کو شوہر جب بکریاں چرا کر آیا، اس کو بھی پتہ چلا، اس نے بھی بیوی کے ذریعے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ رب الجلال کے نبی چلتے ہوئے جب مدینہ کے حدود میں داخل ہو گئے، لوگوں نے دیکھا، خوشیاں منانے لگے، نعرے لگانے لگے۔ لوگوں، ادھر وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نبی پیدائش سے لے کر تقریباً 53 سال تک دیا، ان کے ہاں ان کا قدر نہیں تھا۔ اب نبی پہلی بار مدینہ میں آ رہے ہیں، وہ کیونکہ مدینہ آتے جاتے تھے، مکہ آتے جاتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کے لیے نبی کا قدر تھا۔ اور جب بچیاں خوشیاں منانے لگیں، کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع،
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ آج ہمارے مدینہ شہر پر ایک چاند طلوع ہو گیا ہے، یہ چاند وداع کی پہاڑیوں سے ظاہر ہو گیا، اور مدینہ کے گرد وداع کی پہاڑیاں تھیں۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے چڑھ کر ظاہر ہو گئے تو خوشی سے نعرے لگے۔ اسی طرح بچیوں نے بھی گانا شروع کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ بھی کہا اور بھی مصرے کہتی رہیں، اور جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، صحابہ نے استقبال کیا، ہر ایک نے استقبال کیا، ہر کوئی کہ یا رسول اللہ میرے پاس آ جا۔ لیکن نبی مدینہ سے باہر قباء میں ٹھہر گئے، کہا جب میری مرضی ہوگی میں آؤں گا، ابھی میں ادھر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ لوگ منتیں کرتے ہیں، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں، جب میرا دل چاہے گا میں مدینہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہاں جب آ گئے بیٹھ گئے، سست آیا، پانی وانی پیا، اب سوچا کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے سوچا سب سے پہلے ایسی جگہ بنائیں جہاں ہم عبادت بھی کر سکیں، سایہ بھی ہو اور نبی آرام بھی کر سکے، تو یہ مسجد قباء انہوں نے بنائی۔ مسجد قباء کے لیے کام کو تقسیم کیا گیا، لکڑیاں تو کاٹ کر لائے گا، پتھر کے ٹکڑے تو لے آئے گا، اور مٹی تو لائے گا، اور جھاڑی تو لائے گا۔ ایسے جو ہے تو جھاڑیوں سے، لکڑیوں سے، پتھروں سے اور مٹی سے گارا بنا کر مسجد قباء بنائی گئی، اور وہاں نبی تعلیم دینے لگے، مدینہ کے لوگ وہاں آنے لگے۔ تو اسی طرح کچھ وقت وہاں نبی رہے، اور جب مدینے والوں کا تقاضا بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن روانہ ہو گئے۔ جس محلے سے گزرتے ہیں وہ آ کر منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جا۔ اسی طرح نبی آگے بڑھتے جاتے ہیں، مسلمانوں کے محلے آتے جاتے ہیں، اور جو ہے تو نبی ان کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ آخر کار جو مسجد نبوی کی جگہ ہے وہ نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، یہ جس گھر میں جائے گی میں وہاں رہوں گا۔ تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جگہ جہاں شروعات ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتی ہیں۔ نبی نے پھر اسے اٹھایا، پھر اٹھ گئی، پھر آگے گئی، 200-300 قدم کے بعد پھر واپس آ گئی، جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں بیٹھ گئی۔ نبی نے فرمایا کہ اونٹنی کو یہاں بیٹھنے کا حکم ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامنا تھا یہ علاقہ، اور یہ خالی میدان تھا اور خالی جگہ تھی، وہاں جو ہے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب نبی نے فرمایا میں یہیں رہوں گا۔ ایک صحابی نے نبی کی اونٹنی کھینچی، دوسرے صحابی نے نبی کے کپڑے وغیرہ کی گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی والے نے گٹھڑی اپنے گھر لے گیا، سواری والا سواری اپنے گھر لے گیا۔ تو اب سواری والا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی سواری میرے پاس ہے، آ جا۔ دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سامان میرے پاس ہیں، آ جا۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں میری سواری ہے۔ نبی پھر سواری والے ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بن گئے، اور جو ہے تو ابو ایوب انصاری نے ایک خط لا کر دیا پیتی سے، وہ کھولا گیا۔ کئی 100 سال پہلے کا ایک بادشاہ طبہ گزرا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ پرانی کتابوں میں نبی کے بارے میں پڑھ کر، قرآن میں 2 جگہ اس کا تذکرہ ہے، اور جو ہے تو طبہ وہ جو ہے تو مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنے لوگوں کو لکھ کر دیا جب یہ نبی آ جائے اس پر ایمان لانا۔ تو ابو ایوب انصاری ان کے خاندان، ان کے قبیلوں میں سے تھے، اور وہ بھی سینکڑوں سال پہلے کی خوشخبری ان کو مل گئی، واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، خیر و عافیت سے آ گئے، بجائے وہاں نفرتوں کے، تکلیفوں کے، یہاں محبتیں ملنے لگیں، یہاں تحفے ملنے لگے، یہاں دعوتیں ہونے لگی، یہاں وقت لوگ دینے لگے، یہاں خدمت کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے لوگوں میں نعمتیں دیتا ہوں، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، اگر ناشکری کرو گے میں نعمتیں گھٹاؤں گا، تم سے چھین لوں گا۔ مکے والوں نے ناشکری کی، اللہ نے نبی جیسی نعمت ان سے ہٹا کر مدینے والوں کو عطا فرمائی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا